کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب سب لوگ سو رہے ہوں اور آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہو، جب کوئی بھی نہ سنے، نہ بات کرنے والا سامنے ہو نہ جواب دینے والا، تو وہ راز، وہ آواز کہاں جاتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے؟ وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتی، وہ صرف اس رحمان کے پاس جاتی ہے۔ اور وہ رحمان کون ہے؟ اللہ پاک، وہ اللہ پاک جو تمہارے ہر لمحے کے قریب ہے، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی نہیں سمجھتا تو یاد رکھو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں انیلا، آپ کے ساتھ انیلا آفیشل چینل سے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت خاص موضوع پر، تنہائی میں اللہ عز و جل سے بات کرنا، کیونکہ دل کی ہر بات، ہر جذبہ، ہر وسوسہ اللہ کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، یہاں تک کہ ہماری سانسوں کے بھی ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے تنہا لمحات میں اللہ عز و جل کے حضور بیٹھتے اور دل کے سب جذبات اللہ عز و جل سے بیان کرتے۔ اور جب تم میں سے کوئی کسی کام میں الجھا ہوا ہو تو اللہ عز و جل سے دعا کرو۔ اللہ عز و جل سے بات کرنا کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے اور روح کی غذا ہے۔ دل کی سچائی کے ساتھ اللہ عز و جل سے بات کرنا، آنکھوں کے پانی، دل کا بوجھ اور خاموشی کا اثر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب دل بھرا ہوا ہو اللہ کو بتاؤ، بس سنو، دل خود صاف ہو جائے گا۔ تنہائی میں اللہ عز و جل سے بات کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے، روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ دل کی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر تم اپنے دل کی بات اللہ عز و جل سے نہیں کرتے تو کل تم خود بھی پچھتاؤ گے اور دل بھرا رہے گا۔ اللہ عز و جل سے بات کرنے کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ آپ جس وقت بھی چاہیں اپنے دل کا حال اپنے رب سے بیان کر سکتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر، اے میرے پیارے پروردگار، میرا دل بھرا ہوا ہے، میں اکیلا محسوس کر رہی ہوں، میری ہمت کمزور ہو رہی ہے، بس میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں۔ اللہ پاک کے سامنے لمبی بات نہیں بلکہ دل سے اور سادہ ہو۔ اے اللہ، میرا دل بھاری ہے، مجھے رہنمائی دے، مجھے اپنی محبت کا احساس دے اور مجھے اپنے راستے پر قائم رکھ۔ اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل سے بات کرنے کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں، بس دل کی سچائی اور عاجزی ہی کافی ہے۔ میں آپ کو اللہ عز و جل سے بات کرنے کا تھوڑا سا طریقہ بتاؤں کہ اللہ پاک سے کیسے بات کرنی ہے آپ نے، تو تھوڑا ذرا تصور کریں، رات کے اندھیرے کمرے میں آپ اکیلے ہیں، کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، سنسان کمرہ ہے، نہ ہی کوئی سمجھنے والا ہے، بس آپ ہوں اور آپ کا دل، اور وہ ہے اللہ پاک جو آپ کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہے، جو آپ کے ہر خوف، امید، ہر چھپے جذبات سے خوب واقف ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں چھوڑتا، نہ آپ کی تکلیف کو نہ آپ کے غم کو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کی دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کا دل کا سچ ہوتا ہے، آپ کی جو روح کا آنگن ہو جاتا ہے۔ وہ احساس جو دل سے نکلے، وہ سرسراہٹ جو دل سے نکلے، احساس مطلب آہٹ، کیفیت
لفظ، زبان یا جملے اہم نہیں، بلکہ آپ کے دل کی کیفیت اور نیت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی حالت جانتا ہے، ہر جذبے کو سمجھتا ہے۔ جب آپ خلوص کے ساتھ بغیر شک یا الزام کے اللہ عز و جل سے بات کرتے ہیں تو یہ کیفیت روح کے ساتھ انسان کے دل تک پہنچتی ہے۔ تو آج جب آپ گھر کے کمرے میں تنہا ہوں یا رات کے اندھیروں میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ اللہ جو تمہارے دل کی ہر دھڑکن سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے ہر خوف، ہر غم اور ہر امید کو جانتا ہے، تمہارے ہر چھپے جذبات سے واقف ہے۔ تو آج بس ایک لمحہ نکالو، دل کی بات اللہ عز و جل سے کرو، خلوص کے ساتھ، بغیر شکوہ کے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری کیفیت اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ تمہارے دل کا سچ ہوتے ہیں، تمہاری روح کا سکون ہے، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کی رات، آج کا لمحہ بس اللہ کے ساتھ بیٹھو، دل کی بات کرو اور پھر دیکھو کہ کیسا سکون، کیسی روشنی، کیسا اطمینان تمہارے اندر بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی محبت اور رحمت سے بھر دے اور آپ کے دل کو ہمیشہ اپنے قریب رکھے۔ آمین۔